السلام علیکم، ویلکم ٹو دائم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ایک ایسے شخص کا جس نے 2700 سے زیادہ مقدمات لوگوں پر کیے، حتیٰ کہ اس شخص نے اپنے والدین، رشتہ دار، پولیس افسران کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور ناظرین، ایک چینی کسان کی کہانی جس کا گھر تجاوزات کی زد میں آ گیا اور کیسے اس نے حکومتی الٹیمیٹم کے دوران اپنا 3 منزلہ گھر 40 میٹر تک پیچھے کھسکا لیا۔ ایسے ہی انفارمیٹیو فیکٹس جاننے کے لیے آخر تک ویڈیو لازمی دیکھیں۔ ناظرین، میں ہوں جواد ارشد۔ اگر آپ نے ہمارا چینل دائم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ فیکٹ نمبر 1، گوگل ارتھ ایپلیکیشن سے تو ہم سب واقف ہی ہوں گے، جس میں آپ کسی بھی جگہ کو گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں اور اس کا سیٹلائٹ ویو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایپلیکیشن 2001 میں لانچ کی گئی تھی۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ گوگل ارتھ ایپلیکیشن کے ڈیٹا بیس کا سائز کیا ہے؟ تو جناب، اس کے ڈیٹا بیس کا سائز ہے 20 پیٹا بائٹ۔ 1 پیٹا بائٹ میں تقریباً 10.5 لاکھ GB ہوتا ہے۔ مطلب اگر آپ اس کو GB میں کنورٹ کریں تو 20 پیٹا بائٹ تقریباً 21 کروڑ GB ڈیٹا بنے گا۔ یہ واقعی حیران کر دینے والی بات ہے۔ فیکٹ نمبر 2، ناظرین، اینڈرائیڈ کے جتنے بھی اب تک آپریٹنگ سسٹم آئے ہیں، جیسا کہ کپ کیک، ڈونٹ، جنجر بریڈ، جیلی بین، اگر ہم ان آپریٹنگ سسٹم کا الفابیٹیکلی سیکوینس چیک کریں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ سارے آپریٹنگ سسٹم C سے شروع ہو کر O تک بالکل ایک سیکوینس میں الفابیٹیکلی چل رہے ہیں۔ 2019 میں لانچ ہونے والا اینڈرائیڈ سسٹم 10 میں گوگل نے کوئی نام نہیں دیا، اور اس کے بعد فیبروری 2020 میں بھی گوگل نے اینڈرائیڈ 11 کو کوئی نام نہیں دیا۔ فیکٹ نمبر 3، ناظرین، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو لازمی جان لینا چاہیے کہ کس وقت ہمارا دماغ زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے اور کون سا ٹائم اسٹڈی کے لیے زیادہ مؤثر ہوتا ہے، جس میں یاد کی گئی چیزیں زیادہ دیر تک یاد رہ سکتی ہیں اور زیادہ اچھے طریقے سے میمورائز ہو سکتی ہیں۔ صبح 4 سے لے کر 6 بجے تک ہمارا دماغ 100% تک ایکٹیو ہو سکتا ہے۔ 6 سے لے کر 8 بجے تک یہ فنکشنالٹی کم ہو کر 60% تک رہ جاتی ہے اور رات کو ہمارا دماغ صرف 40% تک ایکٹیو ہو پاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 4، آج کل جدید سے جدید مشینیں ایجاد ہو رہی ہیں۔ اناج کو کاشت کرنے سے لے کر ان کی پیکنگ تک تمام کام مشینوں سے لیا جانے لگا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا عمل دخل بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اگلے تقریباً 20 سالوں میں انسانوں سے لیا جانے والا کام 30% تک کم ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ دنیا کے 30% لوگ مزید بے روزگار ہو جائیں گے۔ فیکٹ نمبر 5، ناظرین، ہم میں سے موجود تمام لوگوں نے ایپل کمپنی کا نام تو لازمی سنا ہوگا۔ ایپل کمپنی پوری دنیا میں اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آئی فون ایکس، جسے آئی فون 10 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کے بعد سے آنے والے تمام آئی فونز کے اندر جو آپ کلرفل ڈسپلے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ دراصل آئی فون کا نہیں بلکہ سیمسنگ کا ڈسپلے ہوتا ہے۔ مطلب ہر آئی فون کے سیل ہونے سے سیمسنگ بھی پیسے کما رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایپل کے تقریباً تمام موبائلز میں کیمرے میں استعمال ہونے والا کیمرہ سینسر دراصل ایپل خود نہیں بناتی بلکہ سونی نامی کمپنی سے بنواتی ہے، اور ایک 12 میگا پکسل کے کیمرے کے پیچھے سونی کے 4 سینسر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 6، ناظرین، ہم میں سے تمام لوگوں نے ننھے منھے بچوں کو تو روتے دیکھا ہی ہوگا۔ اکثر ہم لوگ ان کے رونے کی وجہ نہیں سمجھ پاتے اور بچہ دیر تک روتا رہتا ہے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ بچوں کے ہاتھوں کو دیکھ کر بھی ان کے موڈ کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ جب بچے کا ہاتھ کھلا ہوگا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بچہ ریلیکس ہے، اسے بھوک نہیں لگی ہوئی، لیکن جب بچہ بار بار اپنی مٹھی بند کرے یا اس کا ہاتھ مٹھی کی شکل اختیار کر لے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بچہ کافی بے چین ہے اور اسے بھوک لگی ہوئی ہے۔ فیکٹ نمبر 7، سب سے زیادہ مقدمے کرنے والا عجیب انسان امریکی شہری جوناتھن لی ریچرڈ دنیا کا عجیب و غریب انسان تھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مقدمات لڑنے والا شخص کہلاتا ہے۔ اس نے سب سے پہلا مقدمہ اپنی ماں کے خلاف درج کروایا کہ ماں نے اس کی تربیت اچھے سے نہیں کی، اور وہ یہ کیس جیت گیا اور اسے $20,000 کا معاوضہ ملا۔ اس نے اپنے دوستوں، اپنے اساتذہ، اپنے ہمسائے، رشتہ دار، منگیتر، پولیس افسران، ججز اور مشہور کمپنیوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ مختلف عدالتوں میں اس کی طرف سے داخل کیے گئے مقدمات کی تعداد 2700 ہے۔ اس کا نام گنیز بک آف ورلڈ میں شامل کیا جا چکا ہے۔ اس نے گنیز بک آف ورلڈ مالکان کے خلاف میں مقدمہ کیا کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی ذاتی زندگی سے متعلق مواد کیوں شائع کیا گیا۔ مختلف مقدمات اور ہرجانوں کی صورت میں یہ شخص $8,50,000 وصول کر چکا ہے۔ اسے ایک ٹی وی ٹاک شو میں بلایا گیا۔ اس نے انتہائی دکھ اور رنج کے عالم میں میزبان سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے اتنی شہرت کے باوجود بھی میں تنہا زندگی گزار رہا ہوں، کوئی مجھ سے پیار کرنے والا نہیں۔ ٹی وی میزبان اس کے سوال پر ہنس پڑا اور کافی دیر تک ہنستا رہا۔ وہ یہ ٹاک شو چھوڑ کر ہی چلا گیا اور ٹی وی چینل کے خلاف بھی مقدمہ دائر کر دیا اور $50,000 جیت گیا۔ فیکٹ نمبر 8، ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں سیب عموماً لال، ہرے، پیلے یا انہی رنگوں سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، لیکن اب آپ کو جامنی یا سیاہ رنگ کے سیب بھی
کھانے کو مل سکتے ہیں۔ یہ نایاب سیب چین کے علاقے تبت کے خاص علاقے میں خاص حالات میں اگائے جاتے ہیں اور انہیں بلیک ڈائمنڈ ایپل یعنی سیاہ ہیرا بھی کہا جاتا ہے۔ ایک چینی ای کامرس کمپنی تبت کے علاقے میں سطح سمندر سے 3100 میٹر بلندی پر 50 ایکڑ رقبے پر ان نایاب سیبوں کی کاشت کر رہی ہے۔ اس علاقے میں دن اور رات کے درجہ حرارت میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اور اس لوکیشن پر اس پھل کو سورج کی روشنی اور الٹرا وائلٹ روشنی ملتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا رنگ کالا یا جامنی ہو جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 9، بیجنگ چین کے جنوبی صوبے جیانزی میں ایک کسان نے سڑک کے درمیان آنے والے اپنے 3 منزلہ گھر کو انوکھے انداز سے 40 میٹر پیچھے دھکیل دیا۔ جاؤ یا پینگ نامی چینی کسان نے 2017 میں اپنا 3 منزلہ گھر تعمیر کیا تھا اور ابھی اسے گھر میں رہتے ہوئے 1.5-2 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ مقامی میونسپل کمیٹی نے گھر کو گرانے کا نوٹس بھیج دیا۔ میونسپل ادارے کا دعویٰ تھا کہ مذکورہ گھر ایک زیر تعمیر سڑک کے بیچوں بیچ آ رہا ہے، اس لیے گھر کا فرنٹ حصہ مکمل طور پر گرانا پڑے گا۔ چینی کسان نے یہ گھر کثیر رقم خرچ کر کے تیار کیا تھا، جس کے لیے اس نے برسوں خواب دیکھے تھے۔ چنانچہ چینی کسان نے اپنے گھر کو ڈھانے سے بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے، لیکن جلد ہی اسے چین میں موجود ایک ایسی کمپنی کا پتہ چلا جو مختلف پروجیکٹس پر کام کر چکی تھی اور مختلف جگہوں کو مختصر فاصلے تک کھسکا کر منتقل کرنے کی ٹیکنالوجی استعمال کرنے میں ماہر تھی۔ چنانچہ اس کسان نے ان لوگوں کی مدد لی اور تقریباً 40 دن کی محنت کے بعد لکڑی کے تختوں اور بانسوں کی مدد سے اور محتاط ٹیکنالوجی کی باعث 40 میٹر تک اپنا گھر کھسکانے میں کامیاب ہو گیا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر و خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔